الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ونصيرنا وبشيرنا ونذيرنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا وملجانا ومأوانا وآلانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين میرے مولا میرے تے کرم کر دے تن تیری کریمی دا واسطائی تک عیب میرے تے پائیں پردہ تن تیری رحیمی دا واسطائی جس دے صدقے تھی سانو تو بخشنا ہے اس نور قدیمی دا واسطائی جن محشر دے بری دی نہ پچھ ہوئے تینو مصطفیٰ دی یتیمی دا واسطائی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل وعلا شانہ عز اسمہ ما اعظم شانہ ساری تعریفیں جس کی ذات کے لیے ہیں اس کی بے حد و شمار حمد و ثنا حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم محبوب خدا احمد مجتبی حشر کے دولہا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں ہدیہ سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد سامعین ذی احترام ماہ مقدس ذو الحج ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس میں حج کے ساتھ حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ دنیا اسلام میں مسلمان اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت پاک پہ عمل کرتے ہوئے
قربانی کا جانور اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید 7واں پارہ سے آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت ہوا ہے، جس میں مالک نے یہ فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے فرمایا کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، اسے عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اسے تمہاری کوئی قربانی کے جانور کی ضرورت ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، گوشت اور خون جو ہے وہ بالکل ضرورت نہیں ہے، نہ وہ پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی، جو اللہ کے ہاں تمہاری چیز پہنچتی ہے، جو مقبول ہوتی ہے، وہ ہے تمہارا تقوی، کہ تم کس خلوص کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ اور کس مال سے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ قربانی کا پس منظر جو بیان ہوا ہے وہ 8ویں پارہ سورہ انعام میں مالک نے بیان کیا ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے جانے جانا رحمت کائنات آپ فرما دیں، ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی، و محیای و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، میری زندگی اور موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے۔ اسلام سے پہلے چونکہ دونوں کام جو ہیں بدنی عبادت بھی اور مالی عبادت بتوں کے لیے کی جاتی تھی، بت پرستی کا رواج تھا۔ اسلام نے آ کر مالک نے ان دونوں چیزوں کا کلا کما فرما دیا، ان کی جڑ کاٹ دی، کہ عبادت کے لائق بھی صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کسی کو سجدہ نہیں ہے، اور قربانی بھی صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، یہ کسی غیر کے لیے نہ نماز ہے اور نہ قربانی ہے۔ بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، ہر قسم کی عبادت جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ اس کا تفصیلاً ذکر جو ہے 7ویں پارے میں مالک نے بیان کیا ہے کہ مشرکین جو ہیں اپنے بتوں کے نام پر کن کن ناموں کے سے انہوں نے اپنے چڑھاوے رکھے ہوئے تھے، کن کن ناموں کے ساتھ وہ بتوں پہ جانور جو ہیں وہ قربان کرتے تھے۔ اب ذرا 6 پارے میں آتے ہیں، سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے بتایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ان کو ذکر بتائیں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، جب دونوں نے قربانی جانور پیش کیے، اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قبول نہ کی، ولم یتقبل من الآخر۔ اب ذرا اسلام کا اعزاز اور خصوصیت دیکھیں، تقابل ادیان کے حوالہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ الگ ایک عنوان ہے، ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقہ میں اس امت پر کتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ دین اسلام تمام ادیان سے آسان دین ہے،
اور جب دین اسلام آ گیا تو پھر بے نیاز نے فرمایا، 30واں پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب دین اسلام آ گیا ہے، اس کے بعد اور کوئی دین بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، صرف قیامت تک آقا دو عالم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و رسالت کے اور قرآن کریم کتاب ہدایت اور دین اسلام، بس یہ قیامت تک ایک ہی رہیں گے۔ اللہ کی وحدانیت، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اور قرآن کریم کا نور اور ہدایت، یہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے، اور دین صرف دین اسلام ہے، اور کوئی دین بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو عرض یہ کیا ہے کہ اس میں کیا خصوصیت کتنی اللہ نے بخشی ہے کہ پہلے امتوں میں جو قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی، پہاڑ پہ جا کر اس کو چھوڑ آتے، اگر قبول ہو جاتی تو آگ کھا جاتی، نہ قبول ہوتی تو ویسے کی ویسی رہ جاتی۔ اب اس میں ایک تو اس کا نیک یا بد ہونا وہ ظاہر ہو جاتا، اللہ نے اس کی قربانی قبول کی ہے، اس کی قربانی قبول نہیں کی ہے۔ اب اللہ نے قیامت تک سرکار کی امت پہ پردہ رکھا ہوا ہے، عیب کھلنے نہیں دے پا رہا ہے قیامت تک، اور یہ امید واسق ہے جو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقہ میں اس دنیا میں حضور کی امت کا بھرم رکھے ہوئے کل قیامت کو بھی رکھے گا۔ اب جو عیب کھلنے نہیں دیتا ہے تو کیا گوارا کرے گا کہ مصطفیٰ کے سامنے حشر کے دن امت کو رسوا کرے گا؟ اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے، یہاں بھی رسوا نہیں فرما رہا تو وہاں بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ اب اگر قبول نہیں ہوئی، پتہ چل گیا کہ بھئی اس کی تو بڑا گنہگار ہے، اس کی تو قربانی بھی اللہ نے قبول نہیں کی ہے، اور دوسرا آگ کھا گئی، کسی کے کام نہ آئی، کسی کو اس کا فائدہ نہ ہوا، اللہ نے یہ کرم کیا، قربانی کا جانور اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے اور خود کھایا ہے، غریبوں کو کھلایا ہے، یتیموں مسکینوں کو دیا ہے، رشتہ داروں کو دیا ہے، اور کھایا بھی ہے، کھلایا بھی ہے، ہاں جی، اور ثواب بھی قربانی کا عطا کر دیا گیا ہے، اب ضائع نہیں ہوا۔ اور اس پہ جو دلائل ہے ابھی انشاءاللہ اگلے عید کے موقع پہ مزید عرض کروں گا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہر سال 2 مینڈے ذبح کیا جاتے تھے، 2 مینڈے، اور ایک مرتبہ آپ نے یہ ارشاد بھی فرما دیا، کرم نوازی فرمائی، لجپال نبی ہیں، امت کے غم خار نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، کہ فرمایا ایک جو ہے یہ میری طرف سے قربانی ہے، ایک میری ساری اس امت کی طرف سے جو جانور قربانی نہیں کر سکتے ہیں، غریب ہیں، قیامت تک جو غریب ہیں، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، جن کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ قربانی کا جانور کر سکے، مصطفیٰ کریم رحمت عالم علیہ السلام اس ساری امت کی طرف سے قربانی کرم نوازی فرما دی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں اونٹ جو پیش کیے گئے تھے تو آپ نے 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیے تھے قربانی۔ تو جب صحابہ نے پوچھا تھا تو فرمایا تھا آقا علیہ السلام نے یہ میری اور ابراہیم علیہ نبینا اور انبیاء کی یہ سنت ہے، میری اور میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ اب اس موضوع کو آگے لے جاتے، لیکن سوال یہ ہے قربانی سنت ہے، قربانی سنت ہے۔ اب مجھ سے کل بھی ایک آدمی فون پہ سوال پوچھ رہا تھا، جی میں نے قربانی کرنی ہے، بتائیں میں ناخن کاٹ لوں کہ نہ کاٹوں؟ سوال یہ پوچھ رہا تھا۔
لیکن یہ اپنی جگہ پہ ہے، یہ مستحب عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اس کے نہ کرنے سے، بال کٹوانے سے کوئی قربانی میں فرق ہے؟ جن میں فرق آنا ہے، قربانی کرنی ہے، جانور کرنا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھنی، جو فرض ہے۔ کتنے قربانی کرنے والے آتے جاتے دیکھتا ہوں، لیکن مسجد میں دکھائی نہیں دیتے ہیں، جو فرض ہے وہ چھوڑے بیٹھے۔ اب یہ عمل جو دوسرا میں نے بتا مستحب ہے، ہاں جی، بال کاٹیں نہ کاٹیں، نہ کاٹنا مستحب ہے، بہتر ہے، کاٹ لیں تو قربانی میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن جو آقا دو عالم علیہ السلام کی مستقل حضور کی سنت پاک ہے، داڑھی مبارک انبیاء کی سنت ہے، اس کو روز کاٹے جا رہا ہے، اور جب عید کا موقع آتا ہے پوچھتا ہے کہ اب میں بال کاٹوں کہ نہ کاٹوں، جو مستحب ہے اس کے لیے پوچھتا ہے، جو سنت ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس طرح پھیرے جا رہا ہے، اس کو کاٹے جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کی وہ سنت ہے نا، داڑھی شریف سے سنت ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے۔ اور آگے چلیں تو کہہ سکتا ہوں کہ اہل بیت سے محبت رکھنے والے اہل بیت کی بھی سنت ہے، صحابہ سے محبت رکھنے والے صحابہ کی بھی سنت ہے، اور غوث پاک سے عقیدت رکھنے والے 11ویں تو کھاتے کھلاتے ہیں، حضور غوث اعظم کی تعلیمات کو کس نے اپنانا ہے، ان سے عقیدت ہے، ان کی بھی یہ سنت ہے، اولیاء کی یہ سنت ہے، صلحاء کی یہ سنت ہے، انبیاء کی یہ سنت ہے، صحابہ کی یہ سنت ہے، اہل بیت اطہار کی یہ سنت ہے، شہداء کی۔ کربلا کو بیان کرتے ہیں، کربلا والے کا کردار کو بھی بیان کرتے ہیں۔ جو اصل مقصد تھے قربانی کا وہ ہم نے پس پشت ڈال دیا، اب دکھلاوا، ریاکاری، ہاں جی، وہ زیادہ رہ گیا۔ اصل جو مقصد تھا دین اسلام کا قربانی میں، اور آگے سے چلیں تو پھر ایک اور پہلو بھی ہے کہ قرآن نے اور مالک کائنات نے جو غریبوں کا حق رکھا ہے، وہ قربانی ہے، وہ صدقہ فطر ہے، وہ زکوٰۃ ہے، دیگر صدقات ہیں، وہ غریبوں کے لیے بے نیاز، اس کے خزانہ کرم میں کیا کمی ہے؟ وہ تو خود کہتا ہے کہ سب کو اتنا دوں، ابن آدم ہر ایک کو اتنا دوں، ہر ایک کو اتنا دوں، زمین و آسماں بھر جائے ہر ایک کے لیے، سما نہ سکے، تو بے نیاز کہتا ہے میرے خزانہ قدرت میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی کہ سمندر کی وسعتوں میں ایک سوئی کا ناکا ڈبویا جائے، اس میں جو تھوڑا سا پانی ساتھ لگا ہے، چپکا ہے، تو سمندر کی وسعتوں میں پانی کے تھوڑے سے قطرے کی کمی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں سب کو عطا کروں کہ سنبھال نہ سکے میرے خزانہ میں اتنی کمی بھی، لیکن اس کی اپنی حکمت ہے، دیتا ہے تو آزماتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رب نے کہا میرے دیے سے دینا ہے تو نے، نہ علم سے ہے، نہ عقل سے ہے جی، نہ یہ ہنر فن سے ہے، یہ سب اللہ کی اپنی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی جس نعمت سے وہ اپنی حکمت کے تحت نواز دیتا ہے، دیتا ہے تو آزماتا ہے کہ میں نے دیا ہے، میرے دیے ہوئے میں سے، بھائی 100 میں سے 2.5 دینے، سارے تھوڑے دے رہے ہیں جی، 100 میں سے 2.5 روپے رکھا ہے نا، وہ بھی شریعت نے کب رکھا ہے؟ جبکہ سارا سال کے ساتھ وہ بچے رہے، استعمال میں نہ آئے، فالتو فاضل، اس میں سے تم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اللہ یہ آزماتا ہے کہ میں نے دیا، میرا بندہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ جن کو اللہ نے مال دولت سے محروم رکھا ہے انہیں اور کتنی نعمتیں عطا کی ہوگی، ان کا وہ صبر آزماتا ہے۔ ادھر امتحان صبر ہے، ادھر امتحان دولت ہے کہ میرا بندہ اس تنگ دستی، مفلسی، اس محتاجی میں وہ شکر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ ہر حال میں انسان کی زندگی کا ہر لمحہ کسی حال میں بھی ہو
وہ خوشی ہو کہ وہ غمی ہو. ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا خواہ کتنا ہو فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. جب اللہ خوشیاں بھی دیتا ہے، آزماتا ہے کہ میں نے جو دولت دی تھی، خوشی بھی میں نے دی، دولت بھی میں نے دی، قانون بھی میں نے دیا، حکم بھی میں نے دیا، اور اس کے بعد میرا بندہ میری مرضی یا اپنی مرضی دولت کو کہاں لٹاتا ہے، کہاں برباد کرتا ہے. اگر کوئی غم آ جائے، ہر حال میں آزماتا ہے، تو پھر اکثر سننے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ بھی نیکاں دی لوڑ ہے، اللہ نے انہیں کو حل بہانے بھائی کمال ہو گئی، اللہ کو بھی نیکوں کی لوڑ ہے. نہیں تو گناہگار کی ڈرنا انہیں ڈرنا ہے. اللہ کو نہ نیکوں کی وہاں ضرورت ہے نہ گناہگاروں کی، نہ یہاں وہ کسی کی عبادت کا محتاج ہے، نہ اس کے پاس وہاں کسی کی احتیاجی ہے. وہ تو اللہ الصمد بے نیاز ہے، محتاجی عیب ہے. اللہ منزہ عن کل عیب، ذات خدا ہر عیب سے پاک ہے. تو جب کوئی مرتا ہے نا نیک مرا نا، اللہ نے بھی چنگیاں دی لوڑ ہے، اللہ چنگیاں سے کیا بعض دفعہ ایسے کفریہ کلمات، اس نے مرنے کا کوئی وقت تھا، مرنے کا وقت تو نے دینا ہے کہ رب نے جس نے پیدا کیا. لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون. مالک کہتا ہے کہ ایک لمحہ آگے پیچھے موت نہیں ہو سکتی ہے، یہ وقت اٹل ہے، جو رب کی طرف سے آ جانا ہے پھر جانا ہے، کسی نے روک لینا. وہ بادشاہ ہو کے گدا ہو، وہ مالدار ہو کے وہ غریب ہو، وہ چٹا ہو کے کالا ہو، چھوٹا ہو کے بڑا ہو، امیر ہو کے غریب ہو، عالم ہو کے جاہل ہو، پیر ہو کے مرید ہو، کوئی بھی ہو، جب وقت آنا ہے تو پھر دنیا سے جانا ہے. لیکن اس کے باوجود قبر کی مٹی تو 70 مرتبہ یاد کرتی ہے بندے مجھ میں آنا ہے، مجھ میں انتظام کر کے آنا. بندہ غفلت کی چادر اوڑے ہو، یاد ہی نہیں کہ میں نے قبر میں جانا ہے، جی وہاں مجھ سے پوچھا جانا ہے، وہاں پر کیا کیا معاملہ ہونا ہے، اس کے لیے میں نے کون سا انتظام کیا ہے. بات قربانی کی کر رہا ہوں کہ جو مقصد تھے عبادت میں، اللہ رب العالمین نے قربانی کا اس لیے رکھا تھا کہ غریب ان کو، دوسرا پہلو بتا رہا ہوں، اب وہ بھی ہمارے دوستیوں میں، تعلق داروں میں، رشتہ داروں میں، یاروں میں وہ بھی بٹ جائے یا حضرت فریزر کی زینت بن جائے. غریب پھر بھی میں نے کئی مرتبہ سنا بھی ہے، دیکھا تو شاید میں نے سنا ہے کئی لوگوں سے ایسا موقع کہ بعض اوقات ایسا بھی آتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ غریب عید کے دن بھی اس کے گھر کوئی گوشت دینے والا، اس سے ہمیں غرض کیا ہے؟ غریب سے اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ ہم تو اپنے مفاد دیکھتے ہیں نا، اس کے ساتھ ہمارے یہ مفاد ہے، ہمارے یہ تعلق ہے، ہماری یہ رشتہ داریاں ہیں. ہم خدا کی رضا کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں. قربانی میں ہم اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. جس مالک نے تجھے دیا ہے نا، تو اس کے ساتھ سودا کرنا، پھر دیکھ وہ اپنے کرم کے کتنے دروازے تیرے لیے کھول دیتا ہے، کرم کے کتنے دروازے تیرے لیے کھول دیتا ہے. چلو حدیث پاک مارس کر کے آگے چلتا ہوں. ابو داؤد نسائی صحاح ستہ کی دونوں کتابیں ہیں، ابو داؤد اور نسائی. یہ راوی حضرت ابن خزیمہ، ابن حبان، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ اللہ کو 3 لوگوں سے پیار آتا ہے. اللہ کے 3 لوگ دوست ہیں. اللہ 3 لوگوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے. 3 لوگوں کو اپنا اللہ محبوب رکھتا ہے.
ان میں سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا شخص وہ ہے جب کسی نے اللہ کے نام پہ سوال کیا، کبھی غور نہیں کیا، کہتے اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ سوال کیا ہے، کوئی قرابت داری نہیں جتلائی ہے کہ میں تیرا فلاں رشتہ دار ہوں، میرا تیرے ساتھ یہ تعلق ہے، میرے تیرے ساتھ یہ معاملات ہیں، بس نام خدا پہ سوال کیا، کوئی قرابت داری نہیں جتلائی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سب لوگوں نے انکار کر دیا، کسی نے دیا۔ ایک شخص اٹھا چپکے سے جا کر اس کو دے آیا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے، پہلا بندہ۔ اور دوسرا فرمایا سفر میں جا رہے ہو، سارا دن سفر کیا، تھک ہار گئے، رات کو نیند کا غلبہ ہوا، تھکاوٹ سے سارے آرام کی نیند سو گئے، ایک تھا جو اللہ کے ذکر میں، دعا اور تلاوت میں مشغول ہو گیا، اللہ فرشتوں کی جماعت میں اعلان کرتا ہے یہ میرا دوست ہے، یہ بھی قافلے کے ساتھ ہی تھا نا، یہ بھی تو چل رہا تھا نا، یہ بھی تھکا ہوا تھا۔ بات ہے تعلق کی، بات ہے تعلق کی، جتنا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہوگا اور اس قدر آشنائی ہوگی، اتنا عبادت میں لذت ملے گی، عبادت میں سرور ملے گا، اور حلال کا ہوگا کمائی والا تو پھر جا کر عبادت میں سے حلاوت ملے گی، عبادت میں خشوع ملے گا، عبادت میں اس کو خضوع ملے گا۔ اگر ساری حرام کی کمائی، عبادت میں اس کو کبھی بھی سکون ہے، عبادت میں لذت ہے، عبادت میں حلاوت ہے، عبادت میں جی لگے گا نہیں، جی نہیں کرتا، دل کو عبادت میں دل نہیں لگتا ہے۔ پہلے سوچ کہ دل کی بیماریاں کتنیاں ہیں، پہلے دل کی بیماریاں نکال، اس دل سے اپنے مسلمان بھائی کا بغض، کینہ، حسد اور خود پرستی کا جو بت اندر جو سمیٹا ہوا ہے، یہ سارے نکال اور حلال کی کھا، پھر عبادت میں کھڑا ہو، دیکھ کہ پھر تجھے رب کتنے کرم نوازیاں کرتا ہے، پھر عبادت کتنا ذوق آتا ہے، کتنی لطافت ہے، کتنا پھر تلواروں کے سائے میں بھی پھر سجدے کی لذت آتی ہے نا۔ جسم چھننی ہو، دشمن تلوار لے کر سر پہ کھڑا ہو اور سر سجدے میں ہو، عبادت کی لذت پھر پتہ چلتی ہے کہ اس نے کیا عبادت میں لذت کتنی ہے۔ نہ اپنے جسم کی پرواہ ہے، نہ زخموں کی پرواہ ہے کہ خون بہ رہا ہے، جسم کٹا ہوا ہے اور جان لینے کے دشمن تلوار سر پہ لے کر کھڑا ہوا ہے، پھر بھی امام حسین سر سجدے میں رکھے، ان کے نام کے کھاتے ہیں، سبیلیں لگاتے، نہ ان کا کردار کو دیکھا، نہ ان کی صورت کو دیکھا، نہ ان کی سیرت کو دیکھا، نہ ان کی تعلیمات کو دیکھا، نہ ان کے پیغام کو دیکھا، نہ ان کی تعلیم کو دیکھا، بس اتنا ہے کہ سبیل لگا دی، کپڑے بدل لیے، بہاؤ کر لیا، یہ سارا کربلا کا حق ادا ہو گیا۔ حسینی بننے کے لیے حسین کا کردار چاہیے، محمدی بننے کے لیے رسول کریم کو اسوہ ہنسنا چاہیے۔ ہاں جی، حضور کا اسوہ ہنسنا چاہیے۔ مسلمان ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے مالک کا حکم ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑنا ہوگا، اللہ کی مرضی پہ چلنا ہوگا، اپنی منمانیاں چھوڑنی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم قدم ہے، نفس کی پیروی، خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ مسلمان بننا ہے تو نفس کی خواہشات اور شیطان کی پیروی سے رکنا ہوگا، تب جا کر مسلمان بنے گا۔ اگر محمدی بننا ہے، حضور کا غلام بننا ہے، تو پھر حضور کو اسوہ حسنہ اپنانا ہوگا۔
حضور کا اسوہ حسنہ، اس کی طرف جاتے نہیں ہم۔ تیسری بات کی طرف، ہمارا تیسرا اللہ کا دوست کون ہے؟ ہمارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اب ایک شخص، ایک مسلمان، ایک غیرت مند، یہ میں جملہ دوہرا رہا ہوں، اسی پہ میں شاید کچھ بات کر ہی بھی جاؤں۔ غیرت مند، جب تک مسلمان غیرت مند رہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے آگے سر اٹھا نہ سکی۔ جب ان کے ضمیر مردہ ہو گئے اب مسلمان سر اٹھا نہیں رہا، جھکا رہا ہے، سینہ تان کر، سینہ تان کر۔ دیکھیے میں اسی بات پہ پھر جا رہا ہوں۔ حرم ہے، بیت اللہ ہے، بے نیاز کہتا ہے اگر کہیں بھی اکڑ کر چلو گے رسوا کر دوں گا، نا خاک آلود کر دوں گا، ذلیل کر دوں گا، لیکن ہے حرم، بیت اللہ ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اکڑ کر چلنا ہے کہ پتہ چلے کہ مسلمان میں بھی تن دن جانا ہے، مسلمان کا ضمیر مردہ نہیں ہے۔ اگر مردہ ضمیر نہ ہوتے 20 سالوں سے کام کے بیٹیا پہ صدیق کی جیل میں نہ ہوتی، اگر بے ضمیر نہ ہوتے بیت المقدس اسرائیل کے قبضے میں نہ ہوتا، اگر ہمارا ضمیر مردہ نہ ہوا ہوتا تو کشمیر جو ہے وہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹ نہ رہی ہوتی، برما میں مسلمان مظلوم نہ ہوتا۔ جب ہم اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ضمیر کے سودے کر چکے ہیں، ہمیں ایمان کا مطلب، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا سمجھ آیا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا سمجھ آیا، حرمت رسول پر تن من دھن فدا کرنا، حرمت رسول پر تن من دھن کچھ بچا کے نہیں رکھنا۔ یہ میں شعر ہی نہیں ہے، حدیث پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، اس وقت تک تم میں کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ رسول کریم کی ذات اس کو ساری کائنات حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے تن سے حضور کی محبت کا بس دعویٰ ہی ہے نا۔ ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا سمجھ آیا، حرمت رسول پر تن من دھن فدا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے، مسلمانوں کا شیوا ہے، حضور پہ جان فدا کرنا ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ اگر قربانی کی بات، ہمیں 3 یہ لوگ ہیں، وہ ڈٹ کر سینہ تان کر کھڑا ہو گیا، سینہ تان کر کھڑا ہو گیا، وہ فتح یاب ہوا یا شہید ہوا، جو بھی ہوا اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا، اللہ نے اس کا اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اور فرمایا 3 شخص ہیں جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، 3 لوگوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے، 3 سے پیار کرتا ہے، 3 کو ناپسند کرتا ہے۔ میں ابو داؤد نسائی کی حدیث پاک جو حضرت ابن حبان، ابن خزیمہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی روایت سرز کر رہا ہوں۔ سرکار نے میں 3 آدمیوں کو اللہ پسند کرتا ہے، 3 آدمیوں کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ ناپسند کون ہے؟ بوڑھا ہو، بد کردار ہو، بوڑھا زناکار، بوڑھا ہو اور پھر بھی وہ برائی بے حیائی میں لگا ہو۔ جوانی میں تو چلو اس کو وہ بھی ہے کہ گناہ نہ ہر حال میں ہے نا، لیکن بوڑھا ہو کر بھی۔ اور دوسرا فرمایا وہ شخص
جس کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے۔ فقیر متکبر ہو، مانگنے والا اور اکڑتا بھی ہو، مانگنے والا فقیر ہو، متکبر ہو۔ میں اگر اس کو دوسرے لفظوں میں عرض کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ ہم فقیر نہیں ہیں، ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں۔ کون اللہ کا محتاج نہیں ہے؟ کون اس در کا سوالی نہیں ہے؟ کون بیکاری نہیں ہے؟ ہر ایک فقیر سائل محتاج ہے، اس کے باوجود اکڑتا پھرتا ہے۔ کیوں جی؟ ہے کہ نہیں؟ سارے محتاج ہیں نا اللہ کے، سارے فقیر ہیں نا، سارے سوالی ہیں نا۔ سوالی ہو، فقیر ہو اور پھر اکڑتا پھرے۔ اور تیسرا فرمایا مالدار ہو، ظالم ہو۔ اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اب اس دولت پہ وہ فرعون بن بیٹھا ہے۔ کسی کی عزت کا پاس اس کو نہ رہا، وقت اپنے وقت پہ چلا گیا ہے۔ ابھی میں نے اور باتیں عرض کرنی ہے، پورا جو میں نے تفصیل ایک واقعہ عرض کرنا تھا وہ تو ابھی میں اس کو چھیڑا بھی نہیں، پورا پیج ابھی ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ پھر کوشش کروں گا اگلے مرحلے پہ عرض کر سکوں، لیکن قربانی کے لیے میں پھر دوہرا رہا ہوں، اس کا اللہ کی بارگاہ میں لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، تم پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، برابر ہے۔ جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس مال سے انہوں نے وہ کیا ہے، اللہ دل کا تقوی دیکھتا ہے جی۔ قربانی کا جانور لیا اور بچوں کو پکڑا، خود سارے گلی گلی پھرا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ میں قربانی کرنے لگا ہوں۔ رب جب تجھے دیتا ہے، رب کتنے اعلان کرتا ہے، زکوٰۃ دینی ہے تب بھی نمائش، صدقہ کرنا ہے تب بھی نمائش، عبادت کرنی تب بھی نمائش، محفل کرنی ہے تب بھی نمائش، حج پہ جانا ہے تب بھی نمائش، وہاں بھی نمائش، یہاں بھی نمائش، عمرہ پہ جانا ہے پھر بھی نمائش، ہے جی۔ عبادت ساری ہم نے نمائش میں لگا دی ہے، اور جو اصل مقصد تھا عبادت کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، قربانی کا، وہ ہم اس سے بہت پیچھے چلے گئے۔ جن چیزوں کو چھوڑنا تھا ان کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے، جن کو اپنانا تھا ان کو اپنایا نہیں ہے۔ جن چیزوں کو چھوڑنا تھا، جو رب کا حکم تھا، جو آقا کریم علیہ السلام کا حکم تھا چھوڑنے کا، جھوٹ چھوڑنے کا حکم تھا، غیبت چھوڑنے کا حکم تھا، برائی چھوڑنے کا حکم تھا، چوری چھوڑنے کا حکم تھا، کم تولنے کا حکم منع تھا، کم ناپنے سے روکا گیا تھا، ہاں جی۔ باقی کتنے ہیں؟ ہاتھ سے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، ہاں جی۔ ہمارے ہاتھ سے دوسروں کی، ہماری زبان سے دوسرے بس چل رہی ہے۔ جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا تھا ان سے ہم رکے نہیں ہیں، جن کو رب نے کرنے کا حکم دیا تھا، ذکر کا، تلاوت کا، عبادت کا، جس کے لیے انسان کو رب نے بنایا تھا، جس کے لیے رب نے انسان کو بنایا تھا، ساری کائنات کا حسن سجا کر انسان کے لیے، انسان کو شاہکار مخلوقات بنا کر اپنے لیے بنایا تھا۔ وہ انسان اپنے مقصد حیات بھی بھول گیا، عبادات میں، ریاضات میں، صدقات میں، خیرات میں، تمام معاملات میں ہم نے اپنے مفادات کو سامنے رکھا اور دین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ جن احباب کو توفیق دی ہے نا، سب سے پہلے تو یہ بات ہر دفعہ دہراتا ہوں، اس میں یہ بات وقت یہ یاد رکھنا، قربانی کا جانور یہ عام گوشت نہیں ہے، یہ عام گوشت ہے، یہ عام گوشت نہیں، اس کی نسبت ہے، یہ نسبت الگ موضوع ہے نا، ایک بہت بڑا، اس کی نسبت ہے
نبی کریم علیہ السلام سے، سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کی نسبت ہے نا، سنت ابراہیمی، سنت آقا علیہ السلام ہے نا، تو قربانی کا جانور ذبح کرنے والے اس کے گوشت کو غیر مسلموں کو نہیں دینا۔ گھر میں چاہے وہ کام کرتی ہے، وہ کرتا ہے، وہ ملازم ہے، پیسے دے اور کچھ دیں، نہ مزدوری میں دینا ہے گوشت، نہ کھال مزدوری میں دینی ہے، نہ گوشت دینا ہے مزدوری میں، اور نہ ہی کسی غیر مسلم کا دینا، وگرنہ ساری قربانی ضائع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ جمعرات کو جو ہے اللہ کے فضل و احسان سے، تو یہ انشاءاللہ ٹھیک 6 بجے انشاءاللہ نماز عید کی جماعت کھڑی ہوگی۔ انشاءاللہ نماز عید کی جماعت انشاءاللہ